افغانستان پر امریکی توجہ اور پاکستان پر اس کے اثرات۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم عالمی سیاست کے تازہ ترین واقعات اور ان کے ہمارے خطے پر اثرات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو پاکستان کے لیے بہت اہم، افغانستان پر امریکہ کی تجویز شدہ توجہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے حالیہ بیان نے افغانستان میں امریکی حکمت عملی اور اس کے باعث پاکستان پر ممکنہ اثرات کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ تو آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ حالیہ بیان میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے افغانستان میں جاری چیلنجز پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالات 9/11 سے پہلے جتنے خراب نہیں ہیں، لیکن اب بھی افغانستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں دہشت گرد گروہ جیسے کہ ISI اور القاعدہ آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ روبیو نے زور دے کر کہا، امریکہ کے پاس اب زمینی فوجی موجودگی نہیں جو ان گروہ کو براہ راست نشانہ بنا سکے، اور وہ طالبان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ پر انحصار کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اچانک افغانستان پر دوبارہ توجہ کیوں دے رہا ہے، اور پاکستان کے لیے جو طویل عرصے سے اس خطے میں اہم کردار ادا کرتا آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس سے سمجھتے ہیں۔ طالبان جو افغانستان پر کنٹرول رکھتے ہیں نے کبھی کبھار امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ISI اور القاعدہ جیسے گروہ کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم روبیو نے بتایا کہ یہ تعاون مستقل نہیں ہے، کچھ علاقے بھی اب متنازع ہیں اور طالبان کو کنٹرول مکمل نہیں ہے۔ اس سے افغانستان میں دہشت گرد گروہ کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ پاک افغان سرحد ہمیشہ سے ہی دہشت گرد گروہ کی سرگرمیوں کا مرکوز رہی ہے، خاص طور پر TTP تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہ کے لیے۔ پاکستان نے ہر طالبان سے ان کے گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے، لیکن نتائج مخلوط رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں، خاص طور پر فوجی قیادت میں۔ انہوں نے کئی اعلیٰ فوجی افسران کو برطرف کیا ہے، جن میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ فوجی قیادت میں کیوں تبدیلیاں کر رہے ہیں؟ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ان کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد امریکی فوجی کو جنگی کارروائیوں پر مرکوز کرنا ہے اور غیر ضروری بیوروکریسی کو کم کرنا۔ ٹرمپ نے فوج میں تنوع اور شمولیت جیسی پالیسیوں پر بھی تنقید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ترکی کا معیار صرف میرٹ ہونا چاہیے۔ افغانستان پر امریکی کی تجویز شدہ توجہ 9/11 کے بعد کے دور کی یاد دلاتی ہے، جب پاکستان کو دہشت گرد کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور کیا گیا۔ گرچہ پاکستان نے اہم تعاون فراہم کیا ہے، لیکن اس پر طالبان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے باعث ڈبل گیم کھیلنے کا الزامات بھی لگے ہیں۔ آج پاکستان ایک نازک صورتحال میں ہے۔ ایک طرف وہ افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے، دوسری طرف اسے اپنے تحفظ کے خدشات طور پر TTP جیسے گروہوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان پر امریکہ کی تجویز شدہ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کا باعث بنے گی یا نئے تنازعات کو جنم دے گی؟ ایک امکان یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں ڈرون حملوں اور ہدف بنانے والی کارروائیوں پر زیادہ انحصار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان سے لاجسٹک سپورٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ تاہم پاکستان کسی ایسی چیز پر رضامندی ہونے کا امکان نہیں ہے جو اس کی خود مختاری کو مرجو کرے یا طالبان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے۔ ایک اور عنصر جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ طویل فوجی مہمات کے خلاف ہے۔ پچھلی انتظامیہ کے برعکس ٹرمپ افغانستان میں بڑی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کرنے کا امکان نہیں رکھتے۔ اس کے بجائے وہ ہدف بنانے والی کارروائیوں اور خطے کی شراکت داروں بشمول پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکہ اور طالبان دونوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنا کلیدی ہوگا۔ اگرچہ پاکستان کا طالبان کے ساتھ تاریخی تعلق، لیکن اسے اقتصادی اور فوجی مدد کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ افغانستان پر امریکہ کی تجویز شدہ توجہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ وہ سالس کا کردار ادا کرے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو آسان بنا کر پاکستان خطے کو مستحکم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جبکہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ہے اور اس میں شامل تمام فرقوں کے لیے داؤ پر بہت کچھ ہے۔ امریکہ کے خطے پر تجویز شدہ توجہ یا تو زیادہ تعاون کا باعث بن سکتی ہے یا نئے تنازعات کو جنم دے سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ان حالات کو سنبھالتے ہوئے اپنے تحفظ اور استحکام کو یقینی بنائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مزید قریبی تعاون کرنا چاہیے یا اسے طالبان کا ساتھ
تعلقات مضبوط کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک معلومات سے باخبر رہیں۔